بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدلتا جہاں کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں، اور آج ہم ایک بڑے امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات کریں گے، وہ ہے نوجوانوں کے معاشی مستقبل کے حوالے سے۔ بہت سارے والدین میرے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ ہم اپنے نوجوانوں کے، اپنے بچوں کے معاشی مستقبل کو کیسے سیکیور کریں، ان کی مینٹورنگ، ان کی گائیڈنس کے حوالے سے آپ یہ بتائیں کہ ان کو کیا کیریئر سلیکٹ کرنا چاہیے، کس چیز میں پیسے اچھے بن سکتے ہیں، ان کی تعلیم مکمل کیسے کی جائے، اور کس طریقے سے اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر وہ اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر سکیں اور خود بھی اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اپنی زندگی بنا سکیں۔ تو آج ہم اس بارے میں کچھ سوچتے ہیں، کچھ بات کرتے ہیں، کچھ اپنے ویوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے نوجوانوں کے معاشی مستقبل کے حوالے سے کیا غلطیاں پیرنٹس سے ہوتی ہیں، کہاں نوجوانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، کس وجہ سے بہت سے لوگ ایک اچھی خاصی عمر گزر جانے کے باوجود بھی اپنا کیریئر کے حوالے سے ان کی کوئی ڈائریکشن طے نہیں ہوتی، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ زندگی میں آخر کرنا کیا چاہ رہے ہیں، وہ بنیادی غلطیاں کیا ہیں، ان بنیادی غلطیوں کو سدھارا کیسے جا سکتا ہے، اور آخر میں اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ دنیا میں کون سے ایسے پروفیشنز ہیں، دنیا میں اکانومی کے حوالے سے جو دنیا کی اکانومی میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس کا نوجوانوں کے معاشی مستقبل کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا، کس قسم کی نوکریاں اویلیبل ہوں گی، اور ایسے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں، ایسی کیا کیا چیزیں کی جا سکتی ہیں جس کے ذریعے سے نوجوان اپنا مستقبل جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہم نے دیکھی، سب سے پہلی غلطی جو والدین یا نوجوان اپنے معاشی مستقبل، اپنے کیریئر کے حوالے سے کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ کیریئر پلاننگ جو ہے وہ بہت لیٹ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ جب اپنا انٹرمیڈیٹ فنش کر لیتے ہیں، ہائی اسکول فنش کر لیتے ہیں یا اے لیول فنش کرتے ہیں، بہت سے لوگ اس کے بعد یہ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ اب ہم نے آگے کس چیز میں اسپیشلائزیشن کرنی ہے۔ اس وقت تک بچے کی عمر تقریباً 18-19 سال ہو چکی ہوتی ہے، کالج وغیرہ کے یونیورسٹیز کے ایڈمیشن اسٹارٹ ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آخر ہم کریں تو کیا کریں، کس فیلڈ کے اندر جائیں، کیا ہمیں کمپیوٹر سائنس کو پڑھنا چاہیے، کیا ہمیں فائنانس میں جانا چاہیے، یا ہمیں کسی انجینئرنگ کے شعبے میں جانا چاہیے، یا کیا ہمیں ڈاکٹر بننا چاہیے، اور اگر ہم ڈاکٹر نہیں بن سکے تو ہم کیا کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑی بنیادی غلطی ہے جو پیرنٹس اور بچے کر رہے ہیں۔ اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے، فکس کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے بچوں کی کیریئر پلاننگ جو ہے وہ بہت ارلی سٹیج میں سٹارٹ کی جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بچوں کی مرضی ہے کہ بچے جو چاہیں اپنے کیریئر کے ساتھ کر سکتے ہیں، انہیں تو ہم نے فریڈم دی ہوئی ہے اور ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، لیکن اب یقین مانیں یہ بہت وقت پڑا نہیں ہوتا۔ بچہ جب 13-14 سال کا ہو تو اس وقت سے ضروری ہے کہ والدین بچوں کے ساتھ ایک کنورسیشن شروع کریں، بات چیت شروع کریں، یہ دیکھیں بچے کی ذہنی رجحان کیا ہے۔ اب بچوں کے ٹیچر سے جا کے ملیں، آپ کے خاندان میں جاننے والوں میں اگر کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے پروفیشنلی اچھا کام کیا ہے یا اچھا کاروباری ہے، اس سے جا کے سمجھیں کہ آنے والے دنوں میں پروفیشنلی، کاروبار کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے کیا چیز آ رہی ہے، کیا مواقع سامنے آ رہے ہیں، کیا نوکریاں سامنے آ رہی ہیں، کیا اپارچونیٹیز سامنے آ رہی ہیں۔ اگر آپ 13-14 سال کی ایج میں جب یہ ڈسکشن شروع کریں گے تو ہم امید کرتے ہیں کہ 16-17 سال کی ایج میں بچے کا جو ہے وہ ذہن اس بات کے لیے سیٹ ہو گیا ہوگا، وہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ آپ نے کس ایج میں کیا اپنا اس نے آگے جا کے اپنا کیا مستقبل، کیا کیریئر پرسو کرنا ہے، تاکہ وہ اپنی وہ ہائی اسکول کی، او لیولز یا اے لیولز کی یا انٹرمیڈیٹ کی سبجیکٹ سلیکشن کو صحیح طور پر کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اس نے اپنے کوئی سائڈ میں سبجیکٹ اٹھانے ہیں تو اس کی بھی تیاری کر سکے، کیونکہ جن بچوں نے بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 18-19 سال کے بعد اپنے انٹرمیڈیٹ یا اے لیولز کے بعد اس بارے میں سوچنا شروع کیا کہ اب ہم یہ سوچنا شروع کر رہے ہیں کہ ہم نے آگے کیا کیریئر کو پرسو کرنا ہے، تو عمومی طور پر وہ اپنے کیریئر کی پلاننگ میں بہت لیٹ ہو گئے اور بہت قیمتی وقت ضائع ہو گیا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہو، کوئی بھی انسان ہو، 22 سے 23 سال کی ایج میں اس کی جو انڈر گریجویشن یا تعلیم کا جو بنیادی مرحلہ ہے وہ کمپلیٹ ہو جانا چاہیے اور اسے نوکری کی یا عملی زندگی میں آ جانا چاہیے۔ ورنہ اگر آپ 26، 27 یا 28 سال کی ایج میں اگر آپ اپنے کام کا آغاز کریں گے تو آپ اپنے پیریڈ سے 2-3-4 سال پیچھے رہ جائیں گے، اور اس وقت تک پھر لوگوں کے اندر ایک تھوڑی سی فرسٹریشن کی، ڈپریشن کی بھی صورتحال کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، جبکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ میرے ساتھی تو بہت آگے نکل گئے اور میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ تو ٹائمنگ آف کیریئر پلاننگ از ویری امپورٹنٹ، اور اس میں نے یہ دیکھا کہ بہت سے لوگ جو ہے غلطی کر جاتے ہیں کہ بچوں کی کیریئر پلاننگ بہت لیٹ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سیکنڈ چیز سبجیکٹ سلیکشن ہے۔ بہت سے لوگ یہ بھی ہے سبجیکٹ سلیکشن میں اپنے بچوں کو بہت زیادہ فریڈم دیتے ہیں۔ اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ بچوں کو یہ، اور جو نوجوان بھی ہماری بات کر رہے ہیں، ان کو یہ چیز مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ شوق اپنی جگہ ہے اور جو لائف کی پریکٹیکلٹیز ہیں وہ اپنی جگہ ہیں۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اکانومی کی جو ڈائنامکس ہیں، پریکٹیکلٹیز ہیں، جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں یا پاکستان سے باہر رہتے ہیں، اگر آپ کا شوق ہے کسی بھی XYZ کی فیلڈ میں جانے کا، مثال کے طور پر آپ پینٹر بننا چاہتے ہیں، کچھ بننا چاہتے ہیں، تو یہ چیز بھی دیکھیں اگر آپ جا کے کہ آپ اپنے شوق کو اور اپنے کیریئر
को जो है वो अलग अलग रखें। यकीनन हर डोमेन के अंदर बहुत सारे कामयाब लोग हैं, हर बंदा जो है हर डोमेन के अंदर कामयाब नहीं भी हो सकता, लेकिन ये मुमकिन है कि आप अपने रोज़गार कमाने के लिए, अपने पैरों पर माशी तौर पर मजबूत होने के लिए, खड़ा होने के लिए एक कैरियर को परसू करें। और साथ ही साथ आपका अगर म्यूज़िक का या आपका जो है पेंटिंग का, जिस भी किस्म का कोई और भी शौक़ है, आपका शेफ़ बनने का, जो आप शौक़ पूरा करना चाहते हैं, हम ज़रूर करें। लेकिन साथ साथ ये देखें कि जिस बीच से आपका अपना, अगर आपको लगता है कि आप शेफ़ बन के अपना अच्छा रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, आपके पास इतने रिसोर्सेज मौजूद हैं, या जिस मुल्क के अंदर आप मौजूद हैं वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल, तो आप ज़रूर करें। लेकिन खुदा ना खास्ता किसी आप ऐसे शहर में हैं, ऐसे इलाके में हैं, या ऐसी जगह पर हैं कि जहाँ पे आपके पास उसकी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं, तो फिर आपको इस बात पे गौर करना होगा कि मैं कोई ऐसा कैरियर, अपना कोई ऐसा स्किल सेट सीखूं जिसके ज़रिए से मैं अपना कैरियर बना सकूं। देखिए, कैरियर बनाने के लिए मैं दोबारा इस बात को रिपीट करूंगा, बहुत ज़रूरी है कि इंसान अपने प्रैक्टिकली अपने माली हालात को देखे। देखिए, हर इंसान के वालिद के पास ख़ानदानी तौर पर इतने पैसे नहीं होते कि उसको कारोबार करा के दिया जा सके। अगर आपको अंदाज़ा है इस बात का कि आपके वालिद के पास इतने पैसे नहीं हैं, तो आपने ये देखना होगा कि क्या आप खुद इतने पैसे कमा सकते हैं कि आप कारोबार का स्टार्ट कर सकें, या कहीं आपको ये करना होगा कि पहले 2 या 3 साल जिस भी डोमेन के अंदर आप स्पेशलाइज़ करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, उसको आपको एक्सपीरियंस गेन करना होगा, कुछ पैसे जमा करने होंगे ताकि आप अपने कारोबार का आगाज़ कर सकें। इन तमाम चीज़ों को बड़ा प्रैक्टिकली और ठंडे दिमाग से इसको एवेल्यूएट करना ज़रूरी है कि आपके पास माली वसाइल कितने हैं, क्या आप कोई कारोबार स्टार्ट करने की पोजीशन में हैं भी या नहीं। ये कहना तो बहुत आसान है कि कारोबार में बहुत तरक्की है और आप एंटरप्रेन्योर बन जाएँ, आप ये कर लें, फलाना कर लें, लेकिन आप जिस डोमेन में जाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर वो लोग जो अपना ऐसा कोई काम करना चाहते हैं जो कि नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री से मुताल्लिक हो, जैसे कि आप टीचर बनना चाहते हैं, आप अपना कोई ट्यूशन सेंटर स्टार्ट करना चाहते हैं, या आप अपने टेक्नोलॉजी का कोई वर्क हाउस करना चाहते हैं, उनके लिए फिर भी आसान है कि बहुत छोटे पैमाने से अपनी ज़ाती स्किल सेट की बुनियाद पर वो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जो गुड्स के बेस पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, या कोई भी ऐसा काम करना चाहते हैं जिसके अंदर ज़्यादा सरमायाकारी मौजूद है, आपकी वो ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन आपने इस बात को भी मद्देनज़र रखना होगा कि क्या आपकी फैमिली के पास वो वसाइल मौजूद हैं या नहीं है। सिमिलरली एक और भी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे बच्चों की, बहुत सारे वालिदैन की भी एक ख्वाहिश है कि किसी तरह उनके बच्चे बाहर चले जाएँ। तो देखिए, बाहर जाने के लिए भी जो लेजिटिमेट तरीका है, अभी हमने देखा कि अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग सिर्फ बाहर जाने की ख्वाहिश में, उन लोगों ने एक इलीगल रास्ता इख्तियार किया तारीखी, और उन लोगों ने बोट्स के ज़रिए से ये जो आपका जो मेडिटेरेनियन के रूट है, उन्होंने यूरोप जाने की कोशिश की, और सैकड़ों नौजवान तबाह हो गए। इसके हवाले से मैं ये कह दूँ कि अगर वही पैसे जो लोगों ने स्मगलर्स को दिए, ह्यूमन ट्रैफिकर्स को दिए कि वो किसी तरह नाजायज़ तरीके से उनको यूरोप पहुँचा दें, अगर वो जो है अपनी तालीम पर लगा लेते, अपने बच्चों की तालीम पर लगा लेते, तो आप जायज़ तरीके से दुनिया के किसी भी मुल्क में जा सकते हैं। इस वक्त आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस वक्त दुनिया के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की शॉर्टेज है। फार ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, कोरिया है जिसकी आबादी बहुत तेज़ी से नीचे आ रही है, चाइना के अंदर भी आबादी के स्ट्रेन हैं, यूरोप के अंदर आबादी का स्ट्रेन है। जर्मनी की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि उन्हें लाखों लोग चाहिए, इमिग्रेंट्स चाहिए, जिसमें ज़्यादातर फील्ड्स वो हैं जो हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं। तो इस बात पर आप रिसर्च करें कि अगर आपकी ज़िंदगी का मकसद बाहर जाना है, पाकिस्तान से आप एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए बाहर निकलना चाहते हैं, आप समझते हैं कि आप बाहर जाके बेहतर तौर पर पैसे कमा सकते हैं, या आप ये चाहते हैं कि आप खलीजी ममालिक जाएँ, तो आप इस बात पे गौर करें कि उन ममालिक के अंदर किन किन डोमेन्स के अंदर जो है नौकरियां अवेलेबल हैं, और आगे नौकरियों का मुस्तकबिल क्या होगा। इस पर भी हम बात करते हैं कि आगे आने वाले मुस्तकबिल की नौकरियाँ किस नौइयत की होंगी और कहाँ हमारे नौजवान गलती कर रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि आप जब तक इस बात पे मुकम्मल तौर पर तहकीक नहीं करेंगे और अर्ली स्टेज से अपनी कैरियर की प्लानिंग स्टार्ट नहीं करेंगे, मेंटोरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे किसी के साथ मिलके, आप ये नहीं देखेंगे कि अगले 2-3 साल में आपने क्या स्किल्स एक्वायर करनी है। देखिए, ये नहीं मुमकिन है कि आप आज फ़ैसला कर लें कि आज हमने कोई स्किल एक्वायर करनी है और कल आपके अंदर जो है वो स्किल आपके अंदर एक्वायर हो चुकी हो और आपको वो काम आ चुका हो। किसी भी स्किल को एक्वायर करने के लिए, किसी भी हुनर को सीखने के लिए, किसी भी चीज़ में स्पेशलाइजेशन गेन करने के लिए आपको वक्त लगाना पड़ता है। 3-4-5 साल का अरसा दरकार होता है, और ज़रूरी है कि उस अरसे के लिए उस काम को शुरू करने से पहले आप इस बात पर अच्छे से गौर कर लें कि आपके अंदर वो स्किल सेट, वो सलाहियत खुदादाद तौर पर मौजूद है कि आप उस डोमेन को, उस काम को अच्छे तरीके से कर सकेंगे। अभी स्पेशलाइजेशन की जो हमने बात की, तो इसी हवाले से मैंने आपको बता दूं कि दुनिया भर में, जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे स्किल शॉर्टेजेस हैं। यूरोप के बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ आबादी का मसला है, फार ईस्ट के बहुत सारे ममालिक, इवन खलीजी ममालिक है, वहाँ पर भी नौकरियाँ अवेलेबल हैं। लेकिन जो नौकरियाँ इस वक्त अवेलेबल हैं वो स्पेशलाइज्ड लोगों के
لیے ہیں۔ آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں بہت سارا کام جو ہے وہ آٹومیشن اور روبوٹکس کی طرف جا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں چائنا جو فیکٹری آف دی ورلڈ اپنے آپ کو کہتا ہے، چائنا کے اندر بھی ایک بہت بڑا کمپٹیشن ہے۔ انڈیا اپنے آپ کو فیکٹری آف دی ورلڈ اب کہنا شروع کر دیا ہے، وہاں پہ بھی انڈسٹری بھی لگ رہی ہے اور وہ بھی کوشش کر رہے ہیں گلوبل مارکیٹ کو کیپچر کرنے کی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے برعکس ہم دیکھیں کہ امریکہ کو دیکھیں، یورپ کو دیکھیں، تو وہاں جس چیز کا جو ٹرینڈ آ رہا ہے اور جو سوچ ہے، جو سیاسی سوچ ہے، وہ لوکلائزیشن کی ہے۔ یہ ایک بہت ریڈیکل چینج ہے۔ لوکلائزیشن سے کیا مراد ہے؟ لوکلائزیشن سے مراد یہ ہے کہ پہلے آج سے 20 25 50 سالوں کے اندر بہت ساری انڈسٹری جو امریکن کمپنی، مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں گے ایپل ہے، ایپل کی سارے جو پروڈکٹس ہیں وہ چائنا میں بنتی ہے۔ دنیا کی ساری ملٹی نیشنل بہت ساری اپنی پروڈکٹس وہ چائنا میں بناتی ہیں، ویتنام میں بناتی ہیں۔ بہت ساری کمپنیز اب جو چپ مینوفیکچرنگ کے اندر جا رہی ہیں وہ ملیشیا کے اندر اپنی چیزیں بنا رہی ہیں۔ لیکن یہ ٹرینڈ اب دنیا میں چینج ہو رہا ہے۔ جو بڑی اکانومیز ہیں، جو کنزیومر جو ان چیزوں کو کنزیوم کرتی ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ چیزیں دنیا کے کسی اور ملک میں بنیں اور ہمارے ملک میں آ کے بیچی جائیں، تو ضروری ہے کہ ان چیزوں کی فیکٹری بھی ہمارے ملک میں لگیں۔ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے امریکہ میں آنے کے بعد جو ہے، جو انہوں نے اپنی ماگا موومنٹ لانچ کی ہے، میک امریکہ گریٹ اگین، اس کا بھی بنیادی تھیم یہ ہے کہ وہ نوکریاں جو امریکہ سے نکل کے باہر جا رہی ہیں، ان نوکریوں کو امریکہ میں کس طریقے سے دوبارہ لایا جائے۔ اور اس سے آپ اندازہ کریں کہ صرف امریکہ کے اندر، جو امریکہ کی اکانومی کے اندر ایک آفیشیل رپورٹ جو پبلش ہوئی تھی، صرف جو اکاؤنٹنٹس کہا جاتا ہے، جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس یا وہاں پہ جو سرٹیفائڈ پبلک اکاؤنٹنٹس ہیں، 3 لاکھ سے زائد نوکریاں لوگ شارٹ ہیں مارکیٹ کے اندر، کہ کس طریقے سے وہاں پہ اس اکانومی کے اندر صرف اکاؤنٹنٹس کی نوکریاں پوری کر سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے لوگ ہیں، اے آئی کے لوگ ہیں، بہت بڑی تعداد میں شارٹ ہیں۔ ہیلتھ کیئر کے پروفیشنلز، اگر آپ وہ ممالک کو آپ دیکھیں کہ ہیلتھ کیئر کے اندر جو لوگ بیسکلی کام کر رہے ہیں، جو ملک میں ایجنگ پاپولیشن ہے، آبادی کی جو ایج بہت بڑھ رہی ہے، وہاں پہ ہیلتھ کیئر کی پروفیشنل کی بہت ریکوائرمنٹ ہے۔ آپ یو کے کو دیکھ لیں، آپ جرمنی کو دیکھ لیں، آپ ان ساری یورپین ممالک کو دیکھ لیں، ساتھ ہی ساتھ آپ فار ایسٹرن کنٹریز کو دیکھ لیں، آپ جاپان کو دیکھ لیں، جہاں پہ آبادی کی اوسط عمر بڑھتی جا رہی ہے۔ انہیں ایسے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کی ضرورت ہے کہ جو آبادی کو آ کے دیکھ سکیں۔ سب سے زیادہ دنیا میں جو پروفیشن جس کی سب سے زیادہ ریکوائرمنٹ ہے وہ 3 ہے، وہ ہے فائنانس، ٹیکنالوجی اینڈ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز۔ لیکن اس بات کو آپ مد نظر رکھیں گے، بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ شاید ٹیکنالوجی کے اندر 3 مہینے کا کورس کر لیں گے اور بعد میں گھر میں بیٹھ کے ہزاروں ڈالر کمانا شروع کر دیں گے۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ٹرینڈ کریٹ ہو گیا، شاید دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی یہ چیز ہے کہ شارٹ کورسز پہ لوگ بہت زیادہ ایمفیسائز کر رہے ہیں، لیکن لوگ اس شارٹ کورسز کا یہ نہیں سمجھتے کہ ان شارٹ کورسز کے ذریعے سے آپ کوئی خاطر خواہ آمدن نہیں کما سکتے۔ بے شمار مارکیٹ میں فری شارٹ کورسز اویلیبل ہیں، بہت سارے اداروں نے شارٹ کورسز لانچ بھی کیے ہوئے، لیکن جب شارٹ کورسز کے ذریعے سے آپ اپنا صرف جو ہے وقت ضائع کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی اسکل کو چند مہینوں کے اندر ایکوائر نہیں کر سکتے۔ کسی بھی اسکل کو ایکوائر کرنے کے لیے آپ کو وقت درکار ہوتا ہے، آپ نے اس فیلڈ میں اسپیشلائزیشن ایکوائر کرنی ہوتی ہے، اختیار کرنی ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اسی لیے بات کہی کہ اگر آپ نوجوانوں کو، ہمارے یہاں نوجوانوں کے اندر ایک بڑا مائنڈ سیٹ، شارٹ کٹ کا مائنڈ سیٹ آ گیا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ جی ہم چھوٹا موٹا کوئی کام کر لیں گے اور آن لائن بیٹھ کے، آن لائن مارکیٹنگ کے ذریعے سے یا کسی آن لائن کال سینٹر کے ذریعے سے ہم بہت سارے پیسے کما لیں گے۔ لیکن آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بہت سارے کال سینٹرز اس کے اندر فیک ہیں، وہ غلط چیزوں کی پروموشن کرتے ہیں، بہت سارے منی لانڈرنگ کے اندر شامل ہیں، بہت سارے ایسے ہیں کہ جو کال سینٹر اسکیمز کے اندر شامل ہیں۔ پیرنٹس کو بھی اس کے اندر یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کا بچہ کوئی پارٹ ٹائم جاب کر رہا ہے کال سینٹرز کے اندر یا کسی بھی جگہ پہ، تو اس بات کو دیکھیں، اس کو مد نظر رکھیں کہ وہ کس نوعیت کا کام کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے وہ کسی کریڈٹ کارڈ فراڈ کے اندر ہو۔ بہت سارے بچے اس کے اندر پھنس چکے ہیں، ان کے کیریئر تباہ ہو چکے ہیں۔ پیرنٹس کا ضروری ہے کہ ہمارے یہاں ایک پچھلے کچھ عرصے میں ایک ٹرینڈ کریٹ ہو گیا تھا کہ والدین کو لگتا تھا کہ بچوں کو جو ٹھیک لگے گا اپنے کیریئر میں کر لیں گے۔ میں والدین کو بہت اسٹرانگلی ایڈوائز کروں گا کہ بچے کو کیریئر پلاننگ کے اندر انوالو ہوں، بچوں کے ساتھ ڈسکشن کریں، بچوں کے ساتھ بات کریں، دیکھیں کہ بچے کیا کرنا چاہ رہے ہیں، جو ان کے لائف کے آئیڈیاز ہیں کیا وہ ریئلسٹک ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ والدین کے پاس تجربہ ہے، والدین اپنے دوستوں سے بات کر سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے بات کر سکتے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں خاندان میں کون سے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، دوستوں میں کون سے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو ارلی اسٹیج سے انٹرنشپس کروائیں، چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ کام کروائیں۔ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے مینٹورنگ سیشنز کریں، انہیں یہ پتہ ہو کہ جو لوگ زندگی میں کامیاب ہیں، چاہے وہ کاروبار میں ہوں چاہے پروفیشن میں ہو، کس طریقے سے ان کے ساتھ بیٹھ کے، ان کے ساتھ مل کے وہ اپنے معاشی مستقبل کے حوالے سے کوئی پلاننگ کر سکتے ہیں۔ جب تک والدین اپنے بچوں کی مستقبل کے حوالے سے خود انوالو نہیں ہوں گے، بچوں کے ساتھ کلیئر گائیڈنس پرووائڈ نہیں کی جائے گی، اس بات کا عین گمان ہے کہ بچے اپنے معاشی مستقبل کو صحیح معنوں میں پلان آؤٹ نہ کر سکیں۔ میں یہ دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ چاہے نوجوان ہوں چاہے والدین ہوں، اپنے کیریئر کی پلاننگ کے اوپر اچھا خاصا وقت صرف کریں۔ دیکھیں کون سی ڈگریز اویلیبل ہیں پاکستان میں، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں آپ پاکستان سے باہر جا سکتے ہیں،
ویل اینڈ گڈ ہے، اس میں بھی آپ اس بات پہ پورا فوکس کریں. کم سے کم یہ 2 سال کا پروسیس ہے کہ جس میں آپ اس بات کو غور کریں، اس بات کو دیکھیں کہ اگر آپ جس فیلڈ میں اپنی اسپیشلائزیشن کرنا چاہتے ہیں، اپنے کیریئر بنانا چاہتے ہیں، کہ اس کے کون کون سے ادارے پاکستان میں، پاکستان سے باہر اویلیبل ہیں، اس کی فی اسٹرکچرز کیا ہیں، اس کی اسکالرشپس کیا اویلیبل ہیں. اگر آپ یہ پلاننگ پر ٹائم لگائیں گے تبھی آپ صحیح معنوں میں ایگزیکیوشن اس کی کر سکیں گے. ورنہ آپ یقین مانیں بہت سارے نوجوان جو مڈ 20s کے اندر ہے، 30 کے آس پاس بھی ہیں، آج ہم کئی ایسے کیسز دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان ڈپریشن کا شکار ہیں، ان کا کیریئر سیٹ نہیں ہے، ان کی شادیاں اس وجہ سے نہیں ہو پا رہی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے صحیح وقت پہ اپنی کیریئر کی پلاننگ صحیح نہیں کی اور اس کی ایگزیکیوشن ٹھیک نہیں. تو میری درخواست ہے کہ آپ لوگ اپنے معاشی مستقبل کے حوالے سے نوجوان سیریس ہوں. آنے والا وقت بہت کمپٹیٹیو ہوگا، بہت حالات بھی مشکل ہوں گے، اسپیشلائزیشن بھی درکار ہوگی، اور جب تک آپ کسی ایک ڈومین کے اندر، ایک فیلڈ کے اندر آگے بڑھ کے کنٹینیوس بیسس پہ اپنے آپ کو پالش نہیں کر سکتے، اپنی اسکلز ایکوائر نہیں کر سکتے، اگر اسپیشلائز نہیں کریں گے تو آپ کا معاشی مستقبل کسی حوالے سے سیکیور نہیں ہوگا.